تمام ہمارے ہاں کا عرب کے ممالک یا خلیج فارس وغیرہ والے جو ہے ان کے ہاں بہت کمی ہے پینے والے پانی کی، بہت کمی ہے۔ سمندر کے کنارے پہ وہ ملک واقع ہے، ایک گھونٹ پی نہیں سکتے۔ انہیں پینے کے لیے ڈسٹل کرنا پڑتا ہے پانی سمندر کا، کشید کرنا جسے کہتے ہیں۔ اس میں سے وہ جو کھاری چیزیں ہیں، کھاری مادے ہیں، ان کو الگ کر کے پینے کے قابل بنانا ہے پانی۔ وہ جو ابتدا انہوں نے کی ہے اس سے تجربے وغیرہ کی، وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے جو میں نے بھی دیکھا وہاں جو عمرہ کرنے گیا تھا، وہ ایک بوتل تھی پانی کی، زیادہ سے زیادہ 3 گلاس اس میں سے نکلتے تھے، 10 روپے میں ملتی تھی، 3 روپے میں ایک گلاس ہوتا تھا۔ میں اپنی تے مار لینا سا تے گلاس نہیں سی پیندا، 3 روپے ہو پہ جان کے سر تے۔ وہ کشید کرنے کا ہے، وہ کہتے تھا وہ اتنی کاسٹ آتی ہے اس کے اوپر کہ اس سے کم دینے میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک گلاس پانی کا پینے کے لیے اسی سمندر کا پانی اس کو اس قابل بنانا، اور کھیتی میں دینے کے لیے پانی تو بہت زیادہ چاہیے۔ اگر کشید کر کے پانی کھیتی کو دیا جائے اور اس سے فصل ہو تو سارے ملک کی دولت گیہوں اگانے پہ صرف ہو جائے۔ کہا یہ چیزیں پیش پا افتادہ ہیں، تم چلتے پھرتے رہتے ہو، غور نہیں کبھی کر دے۔ سوچو تو صحیح، سمندر کا پانی کھیتی کو چاہیے ایسا جیسے ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے، کشید کیا ہوا۔ ڈسٹیلیشن کی کیفیت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کشید کرنے کے اوپر وہ کہتے تھے جی ہم یہ کاسٹ کے اوپر نہیں دیتے، ہم اپنی طرف سے سبسیڈائز بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ 3 روپے میں پڑتا نہیں تھا ان کو، پتہ نہیں 10 روپے میں گلاس پڑتا ہے۔ کہتا یہ تو کیفیت ہے تمہاری، اس پانی کو کشید کرو۔ ہماری کیفیت کیا یہ ہے؟ اسی سمندر کے اوپر سورج کی حرارت، اس سے ایویپوریشن ہوتی ہے، ڈسٹیلیشن کا پروسیس شروع ہو گیا۔ کشید کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ پانی کے نیچے آگ لاتے ہیں، اس میں سے بھاپ اٹھتی ہے۔ پانی میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب وہ کشید کیا جائے تو جو اس کے اندر گھلے ہوئے مادے ہوتے ہیں ڈیزالو، وہ نیچے رہ جاتے ہیں، خالص پانی جو ہے وہ بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے۔ یہی ہے وہ مشینری جو انہوں نے لگا رکھی ہے جس سے وہ 10 روپے میں بوتل یا گلاس ملتا ہے۔ کہا سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا سمندر، اس میں سے پانی کشید کرنا ہے، کتنی بڑی بڑی بھٹیاں چاہیے۔ ہم نے ایک بھٹی لگا رکھی ہے اور وہ اوپر ہے، وہ اس کی کرنیں سمندر میں جتنا کھاری چیزیں ہوتی ہیں وہ سمندر میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کرنیں کشید شدہ پانی کے ڈول بھر بھر کے اوپر لے جاتی ہیں۔ اگر وہ اوپر جا کے پانی کی شکل میں ہو تو وہاں سے نیچے سے جائے، وہیں آگے پھر پانی کی برس جائے، وہ سمندر کا پانی سمندر میں ہی رہے۔ لگا وہاں یہ پانی کی شکل میں نہیں رکھا جاتا، بھاپ کی شکل میں رکھتا ہے، جسے بادل کہتے ہو تم۔ پھر اگر وہ اسی مقام کے اوپر بادل رہے تو پھر بھی وہ تو پانی کے اوپر رہا۔ کہتا پھر ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو اس بادل کو دھکیلے ہوئے لیے چلی جاتی ہیں، چلا جاتا ہے، بارش کو دیکھتے جیسے اٹھتا ہے۔ اور پھر ہمارا انتظام ہے کہ جس مقام کے اوپر پانی برسنا ہوتا ہے وہاں ٹھنڈ پیدا کر دیتی ہے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے پانی وہ بادل بھاری ہوتا ہے، بھاری ہونے کے بعد پھر وہ پانی کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب وہ سمندر کا کھاری پانی، یہ جو انتظام ہے واٹر سپلائی کا، اس کی روح سے وہ کشید شدہ پانی تمہارے زمین پہ گرتا ہے، اس سے فصل اگتی ہے۔ فرمائیے حضور کہتے ہیں قرآن، فرمائیے کہ یہ جو پانی برسا ہے اس میں جناب کا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا حصہ ہے۔ اتنے ہی پروسیس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس بزنس کا جو بیس ہے زمین، وہ ہماری نہیں ہے۔ دانا ایک ڈالا تم نے، پانی نہ ہو تو وہ بھی ویسے کا ویسا پڑا رہے، سڑ جائے، گل جائے۔ پانی چاہیے اس کو مقطر، کشید شدہ،
مقدر نہیں، وہ کشید شدہ ہی ہوتا ہے، وہ تو فلٹریشن ہوتی ہے جسے تقطیر کہتے ہیں، مقدر کشید شدہ پانی چاہیے، ڈسٹلڈ واٹر اتنی مقدار میں چاہیے. پھر اگر وہ ایک ہی وقت میں برس جائے سارا تو پھر بھی نہیں کھیتی ہوتی. وہ باقی جو ہوتا ہے، ہم جو پہاڑوں پہ ریزروائر بنا رکھے ہیں وہاں وہ برف کی شکل میں جمع رہتا ہے. گرمیوں میں وہاں سے وہ برف کو ہم پگھلاتے ہیں، پھر وہ پانی کی شکل میں تمہارے گھروں کے آگے سے گزرتا چلا جاتا ہے، کھیتیوں کے پاس سے گزرتا چلا جاتا ہے. لیجئے سارا سال کشید شدہ پانی اس طرح سے تمہارے آگے سے گزرتا چلا جاتا ہے. فرمائیے جناب آپ کا کتنا حصہ ہے اس میں، ہمارا کتنا حصہ. کاروبار کر رہا ہے. بڑا عجیب ہے انداز سمجھانے کا. کہنے لگا زندگی آگے پانی سے آگے چلیے تو پھر یہ آگ کے اوپر زندگی ہے، تمہاری حرارت ہے. افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. کیا بات ہے. کہتا ہے یہ آگ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ درختوں کی شاخیں سبز ہوتی ہیں. سبز شاخیں جو ہیں کبھی ان میں آگ ہوتی ہے؟ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ شعلہ خس میں جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا، کیا تشبیہ تھی. وہ کہتا ہے کہ اس سبز شاخوں کے اندر آگ کے انگارے ہم نے رکھ دیے ہوتے ہیں بھر کے. جب تک ضرورت ہوتی ہے وہ سبز رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ایندھن بن جاتی ہے. اسی سبز شاخوں سے آگ نکلنے لگ جاتی ہے. کہیے یہ اسکیم تمہاری پیدا کردہ ہے یا ہماری پیدا کردہ ہے؟ کہا آؤ اب حساب کریں. نحنو جعلناھا تذکرۃ. کہا جو کچھ ہم نے اس وقت تک کہا ہے وہ اس لیے ہے کہ تم غور و فکر کر کے سوچ لو اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرو. تذکرہ اس کو کہتے ہیں. کسی چیز کو سامنے رکھیے، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے، جیسے سوال حل کرتے ہیں حساب کا، اور اس کے بعد ایک نتیجے کے اوپر پہنچو. کہا یہ ہے یہ سارا پروسیس، سارا یہ نظام کھیتی باڑی کا جس کے تم اپنے آپ کو پورے وحدہ لا شریک مالک سمجھتے ہو، پوری فصل کا ہماری ہے. اور اس میں کہتا ہے کہ دیانت دار بزنس مین کی طرح حساب کرو آ کر. ہم دھاندلی نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارا کچھ نہیں چھیننا چاہتے. ایمانداری سے اللہ دی سਹੁੰ کھا کے تجھے آپ کرو دسو کہ اس میں تمہارا کتنا ہے، ہمارا کتنا ہے. جو تمہارا ہے تم لے لو، جو ہمارا ہے ہمیں دے دو. نہ لیندہ بولے نہ دیندہ بولے، ایمانداری نہ. کہا تم کہو گے کہ جی ٹھیک ہے حساب کر لیا ہم نے، اس میں سے اپنا لے لیا، یہ جو باقی اتنا بچا ہوا وہ تو شاید 90% ہوگا. تو آپ کو کہاں دیں؟ آپ تو یہ بات ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں، سامنے آتے ہی نہیں ہیں. کہاں دیں اس کو؟ عزیزان من نے ایک فکر، متان للمقوین، یہ بھوکوں کو دے دو ہمیں پہنچ جائے گا، پہنچ جائے گا ہم تک. عزیزان من سارا نظام معیشت کا جو ہے آپ کا اکنامک سسٹم ایک مثال میں حل کر کے رکھ دیے. لیس للانسان الا ما سعى. تم اپنی محنت کے حقدار تھے، ہم ان میں اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں لینا چاہتے. لیکن یہ تمہاری بھی زیادتی ہوگی نا، جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں سے لے جاؤ اپنے گھر میں، ہمارا حصہ ہمیں دے دو. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے، بات تو یہ ہے جو آخر میں ایک لفظ میں کہہ دی. وہیں چھوڑ دیتا اگر تو پھر یہ بھی چیز ہوتی کہ صاحب پھر ٹھیک ہے. وہ جو کہتا ہے قرآن کے یہ مذہبی پیشواؤں کی صورت یہ ہے کہ وہ حصے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا صحیح، یہ آپ کے مردوں تک پہنچانے کا صحیح، اور یہ اللہ واسطے کا کہتے ہیں کہ اپنے والا بھی لے جاتے ہیں، جسے اللہ واسطے کہتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں.
ہمارا صحیح، یہ آپ کے مردوں تک پہنچانے کا صحیح، اور یہ اللہ واسطے کا کہتے ہیں کہ اپنے والا بھی لے جاتے ہیں، جسے اللہ واسطے کہتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں۔ نہ تو بات ٹھیک ہے وہ کہیں کہ وہ اللہ ہو سامنے تو اس کو ہم دیں نا۔ ایک لفظ میں سارا اکنامک سسٹم بتا دیا، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں، دھاندلی نہیں، استحصال نہیں، ایکسپلائٹیشن نہیں، دوسرے کی محنت سے ایک پائے نہیں ہم لینا چاہتے، ہمارا جو حصہ ہے وہ تو دینا پڑے گا۔ اور یہ جو اعتراض ہوگا کہ کسے دیں، آپ تو سامنے نہیں ہیں، متاع للمقوین۔ اقبال نے یہی جو آیتیں ہیں نا 4-5 الارض للہ کے عنوان سے ان آیتوں کا یوں کہیے کہ ترجمہ کیا ہے بڑا خوبصورت۔ الارض للہ، زمین خدا کی ملکیت ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائے، موسموں کو کس نے سکھلائے یہ خوئے انقلاب، دے خدایا دے خدایا، گاؤں کے مالک جو بنے پھرتے ہو، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، الارض للہ۔ یہ ہے عزیزان من معاشی نظام آپ کا، بٹھا رہے ہیں آپ کمیشنوں پہ کمیشن، کمیٹیوں پہ کمیٹیاں، کاہے کے لیے بٹھا رہے ہیں کہ دوسرے کی محنت کے ایکسپلائٹیشن کو جائز کس طرح قرار دیا جائے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں اکنامکس، سود نہیں۔ اکنامک سسٹم کی کمیٹیاں بٹھائیں، انہوں نے کہا بڑا آسان ہے، اس کو منافع کہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ کہا یہ بزنس میں محنت وہ کرتا ہے سارا کچھ، یہ کچھ پیسے انویسٹ کرتا ہے، منافع آتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے گھر بغیر محنت کی۔ بنیاد ہے لیسا للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، قرآن کا بنیاد ہے یہ معاشی نظام کا کی بنیاد یہ ہے۔ وہ محنت نہیں کر رہا، محنت یہ کر رہا ہے، معاوضہ اپنے سرمایہ کا لے رہا ہے، محنت کا نہیں لے رہا ہے، گھر پہنچ رہا ہے۔ کیا کیا یہ جو کمیشن بیٹھا تھا، اس نے کہا جی کہ اس کا نام آپ مزاربت رکھ لیجئے، چلو معاملہ ختم ہو گیا، بالکل جائز حلال۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کھیتی باڑی کا نظام ہے، اس کے اندر واقعی یہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے نا، زمین تمہاری تمہارے باپ کی نہیں ہے، اس میں جتنا پروسیس ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا تم صرف محنت کرتے ہو، باقی سارا ہمارا ہے۔ یہ کس طرح سے جس زمیندار جو زمین کا مالک بنا بیٹھا ہے وہ کس طرح لے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے تو نہیں لیا جا سکتا، اس کو مزارعت کہتے ہیں اور وہ جائز ہے۔ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، کچھ نام ہیں کچھ تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے جو تم کچھ رکھ لیتے ہو اور ناجائز کو جائز بناتے چلے جاتے ہو۔ کہا ایک تو یہ بتائیے کہ جو خشک دانے کو اس طرح سے کھیتی میں تبدیل کر سکتا ہے جس کا قانون، اتنا سا ذرہ ہے وہ جس سے ناچیز کہیے ایک درخت جس سے بنتا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی